ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں، سورۃ والسماء والطارق کی جو آخری آیات ہے نا، یہ ہانڈی کا عمل ہو، ایک کتے کی کھوپڑی بھی عمل ہوتا ہے. یہ جتنے بھی شہر کے کوڑے کے ڈھیر ہیں نا، یہاں کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، مرے ہوئے کتے گل جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، ان کی کھوپڑیاں ضرور لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور بڑی مہنگی بکتی ہیں. دوسرا بندر کی کھوپڑی کا عمل ہے. بندر کا تو باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں بندر لیتا ہوں، اس کو بے ہوش کر کے اس کا سر اڑا دیتا ہوں، اس کا جسم دفن کر دیتا ہوں، پھر اس کا سر مٹی میں کچھ کیمیکل ملا کے ڈال کے تاکہ جلدی اس کا سر، اس کی صرف کھوپڑی ہو. کھوپڑی چاہیے، کھوپڑی. خنزیر کی کھوپڑی کا عمل، ہاں وہ زبردست ہے، اس پہ بڑا کالا جادو ہوتا ہے. میرے پاس تو زندگی میری گزری انہی مسائل کو، آج بھی طالب علم ہوں، پہنچی سرکار تو ہوں نہیں، تو انہی مسائل کو سلجھاتے اللہ کے کلام کی برکت سے. اچھا، اگر یہ کالا جادو ہے بھی صحیح تو سورۃ والسماء والطارق، سورۃ الطارق جو ہے اس کی جو آخری آیات ہے نا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، صرف 25 بار. صرف 25 بار. اچھا، میری کوشش ہوگی آسان سی چیزیں بتا. آسان، اور وہ اتنا لمبا نہیں، اس میں جو ہے وہ 3-4 آیات، 2 آیات، 3 آیات. یہ گھر میں آگ لگی نہ جھگڑوں کی، اولاد کی نافرمانی کی، نشہ آخری حد تک ہے. کوئی بندہ کہتا ہے میں نیٹ کا نشہ، شراب کا، افیون کا، ہیروئن کا، شیشے کا، آئس کا، فلاں فلاں. اگر گھر میں سکون، زندگی میں چین، نشے کی نجات اور زندگی میں جادو کے وار سخت ترین ہے، یہ 25 بار ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، اول آخر ایک بار درود پاک. ورنہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، صبح شام پڑھ لے. گھر کا ایک فرد پڑھ لے اور گھر کے جتنے زیادہ افراد پڑھ لے. ارے اللہ اکبر، بڑی طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور ہے. تو اس سے بھی یہ سارے جادو اور سارا کچھ. اب اس کے معنوں میں نے دیکھا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. شیطان، قید کہتے ہیں مکر کو. ایک کتاب ہے قید الشیطان عند الموت الانسان. موت کے وقت شیطان کے کیا مکر و فریب ہوں گے کہ وہ اس کو ایمان چھیننا چاہے گا آخری وقت، تاکہ کلمہ نصیب نہ ہو. ارے آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا ختم ہو جائے، ڈاؤن دا ڈرین. ٹھیک. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شیطان تیرا مکر ہے اور ایک اللہ کی تدبیریں ہیں. میرے رب کی تدبیروں میں شیطان غالب نہیں آ سکتا. واللہ غالب علی امرہ، میرا اللہ کا امر غالب ہے. یہ آیت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. اور یہ آپ صبح شام وظائف میں یہ زندگی کا معمول بنا لیں. جو کہتا ہے نا میرے گھر میں آگ لگی ہے جھگڑوں کی، اولاد کی نافرمانی ہے، یا جو خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر کے کہیں اور تعلقات ہیں، یا نیٹ کی دنیا میں میاں شوہر، بیٹا بیٹی کوئی کھویا ہوا ہے، جو شخص چاہتا ہے میری تنہائیاں پاک ہو جائیں. مولا جب اس دنیا سے جاؤں، جس طرح میرا کفن سفید ہے ایسے میرا من بھی اور میرا دل بھی سفید ہو، میری تنہائیاں پاک ہو جائیں. اس کے لیے زبردست چیز ہے، وہ بہت کمال چیز ہے. اچھا، سانپ کے ڈسے کا علاج ہے، بچھو کے ڈسے کا علاج ہے. یہ آیت اسی آیت ہاں، بھیڑ کے ڈسے کا علاج ہے. آپ پڑھ کے پھونک مارتے ہو، لعاب لگا لیں. بہت کمال آیت ہیں یہ، بہت کمال آیت. اچھا، لاسٹ ٹائم جو آپ تشریف لائے تھے تو ایک ہم نے ہمارے آفس کے گراج میں ایک کالی بلی تھی، تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں. ہم تو اس کا مذاق بناتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس میں، لیکن وہ آپ بتا رہے تھے کہ نہیں، اس میں بہت میتھ ہے، بڑی سٹوری ہے. کالا کتا اور کالی بلی میں فرق ہے. اللہ کے حبیب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ مسجد بنائی، جو آج مسجد نبوی شریف ہے. جی ٹھیک ہے. اور کچھ مہمیں چلائیں. ان میں ایک مہم تھی کتے مار. اچھا، کتوں کو ختم کرو اور بلیوں کو تحفظ دو. بلیوں کو تحفظ دو اور کتوں کو ختم کرو. میرے حضور نے بلیوں سے محبت کی. پھر حضور نے فرمایا اب چھوڑو، اب جو کالا کتا نظر آئے اس کو ختم کرو. شیاطین، کالے شیاطین ہمیشہ کالے کتے کی شکل میں آئیں گے. ارے ہمارے یہاں کتمیر کا عمل ہے. کتمیر، اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر تھا. کتمیر، جی بالکل. میں اصحاب کہف کے نام پڑھتا ہوں: الہی بحرمت یملیخا، مکسل مینا، کشفتت، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، وقلبہم کتمیر.
میں ترکیہ میں ایک شہر ہے تارسس اس کی غار ہے، وہاں گیا ہوں، اصحاب کہف کی غار ہے. ارے اللہ ہو گئی. ابھی میں ستمبر میں گیا تھا 22 میں. تو ہاں کالے کتے کی بات چل رہی تھی ہماری. تو کتمیر کی ایک دعوت ہوتی ہے، وہ ایک لمبا عمل ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. کالا کتا، اب بات چلی ہے کالی بلی کی. میرے حضور نے بلیوں کو پسند فرمایا. ایک صحابی تھے، ان کا نام عبد الشمس تھا، شمس کا بندہ. حضور نے رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ. ان کے پہلو میں بلی تھی، وہ بلیوں سے محبت کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا او بلیوں کا باپ ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ. اور اس کے بعد سے ان کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو ہریرہ سارے جانتے. تو بلیوں سے محبت. آج بھی حرم میں، مکی مدنی حرم میں، مکہ بلیاں موجود ہیں. اور یہ جو کالی بلی ہے نا، کالی بلی، اب یہ کالی بلی کاٹ جائے، راستہ کاٹ جائے، نہیں. بلیاں، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بلیاں بولتی ہیں، کہ یہ بلیاں بولتی ہیں، بڑی بڑی انوکھی آوازیں نکالتی ہیں. اللہ نے ان کی افسیس کا نظام رکھا ہے، ان کے نر اور مادے ملنے کی ترتیب رکھی ہے، اس وقت کی آوازیں ہوتی ہیں، اور یہ خاص موسم میں ہوتی ہیں. لیکن یہ خوف اور دہشت نہیں ہے کہ بلی بول رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بول رہی ہے بلی، ڈر بلی سے محبت کرو، بلی کو کھانا دو. ایک عمل اور بتا دوں بلی کا، اور یہ میرے پاس اس کے مستند حوالے موجود ہیں. بعض اوقات انسان ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ کہاں سے لائے. بالکل. آپ جانداروں کو اعمال کا ہدیہ کریں اور انہیں دعاؤں کا کہیں. جانداروں کو جو بے زبان ہے، کلمہ پڑھ کے ایک دفعہ دے دیں. فرمایا جو کسی مرحوم کو ایک دفعہ کلمہ دیتا ہے، صاحب قبر کو، کوئی بھی ہے، پیارا ہے، قرض عزیز ہے، اور میں اللہ 4000 نیکیاں قبر میں داخل کرتے ہیں، 4000 گناہ معاف کرتے ہیں، 4000 درجے بلند کرتے ہیں، اور 4000 مغفرت اور رحمتیں بھیجتے ہیں اس قبر پہ جس کو ایک بار کلمہ پڑھ کے آپ دے دیں. کسی نے کلمہ پڑھ آپ کے عزیز کوئی آپ کو یاد آیا، محبوب یاد آیا، یا کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک بار کلمہ پڑھ کے دے دیں. والدین ہیں یا کوئی بھی، اتنا بڑا اجر ہے کلمے کا. تو آپ اپنے ان بے زبانوں کو، کوئی مراد پانا چاہتے ہیں، کوئی مشکل پانا چاہتے ہیں، کوئی مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، آپ ان بے زبانوں کو ہدیہ کریں اعمال کا، اور ان سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری یہ ضرورت. کیوں؟ ان میں گناہ نہیں ہے. اچھا اس کی دلیل دیتا ہوں. روایات ہے، صحیحین کی روایات ہے کہ فرمایا ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور رب نے اس کو بخش دیا. اور ایک نیک عورت تھی، اس نے بلی کو بند کر دیا اور بلی بند ہو کے آخر مر گئی، اس کی پکڑ میں جہنم میں چلی گئی. یہ روایات میں ہے. جانوروں کے ساتھ شیخ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آیا کہ ایک خارشی کتا ہے، خارشی کتا جس کو کوئی وارث نہیں، اس کی غذا کا انتظام کر، میں اس کی غذا میں، پرورش میں تجھے اپنے نام کی ولایت دوں. اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے، وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے. بس 40 دفعہ پڑھا. طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح کو ختم کرنے کے لیے طلاق کا کوئی بھی مسئلہ 40 مرتبہ سورہ قریش، 40 لاکھ والی تاثیر والی، جس کی تاثیر 40 لاکھ جو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے ایک پل میں. یہ کوئی دنیا کا خوف ہے. جس بہن کو خوف ہے کہ میری طلاق ہو جائے گی، جس بہن کو خوف ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہوگا، جس بھائی کو خوف ہے کہ میری طلاق ہو جائے، میرا بچہ پیدا نہ ہو، یا جس کو بے اولادی کا مسئلہ، کوئی دنیا کا خوف، ہر چیز خوف ہے. بس ذہن میں رکھو کہ یہ میرا خوف ہے. رشتہ نہ ہونے کا خوف، طلاق ہونے کا خوف، بچیوں کا بوڑھا ہو جانا، کوئی دنیا کا خوف ہے، اس کے لیے 40 مرتبہ. یہ کب دیا تھا؟ ذرا واقعہ سنائے بھائی، یہ کب دیا تھا آپ کو یہ 40 دفعہ والا؟ ازبک کے سفر پہ دیا ہوا ہے. ازبکستان میں جو میرے ساتھ گئے تھے ان کو یہ میں نے عمل دیا تھا، اور میں نے یہ اسی ایک ساتھی سے پڑھوایا. اور ایک یوں بھی کرتے ہیں، کریں یوں ہو گیا. کون ساتھ تھا ازبک سفر میں اور کون ساتھ تھا؟ یہ تھے. میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ 40 دفعہ جو ہے دے رہا ہوں، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ 40 لاکھ جتنی، 40 لاکھ کی ہوگی. اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے،
وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے. بس 40 دفعہ پڑھا. یہ ازبکستان میں میرے ساتھ جو گئے تھے انہیں میں نے اس سفر کا تحفہ دیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان سے کہ اللہ کے نام کی طاقت اور بھروسے پہ کہہ رہا ہوں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہ اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 دفعہ پڑھے گا، ان حضرات کو میں نے یہ اجازت دی تھی 40، اس کو اس کی تاثیر کتنی ملے گی؟ 40 لاکھ کی. اور واقعی ہے ایسے. آپ میں کیوں لے لوں؟ انہوں نے پیسے بھرے تھے، انہوں نے تو پیسے دیے تھے بیچاروں، مجھے نہیں دیے تھے. الحمدللہ مجھے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسے، اب اجازت مل جائے نا ایسے نہیں دوں گا. یہ انہوں نے لفظ ایک استعمال کیا ہے طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح. اس سے بہت خوف زدہ ہوں، بہت پریشان ہوں. اتنی مخلوق آ کے روتی ہے، اتنی روتی. میں رات کا واقعہ سنا. میں ایک جگہ ایک محسن کے ہاں بیٹھا تھا، تو جن کا میں نے کہا نا ہمارے میرے دوست تھے، گاڑی چلا رہے تھے، تو مجھے بتایا کہ یہ اس وقت یہ واقعات چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں. میں نے کہا اچھا، مجھے تو اب پتہ چلتا. تو وہاں وہ کہنے لگے کہ بیوی شادی ہوئی، تو شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن اس خاتون کی جو بیوی بنی اس کی سہیلی کی شادی تھی. تو سہیلی کی شادی میں دونوں میاں بیوی گئے. تو جو سہیلی کا والد تھا اس نے اپنے جو ہے داماد کو گاڑی بھی دی، کوئی 20-22 لاکھ بھی دیا، یہ بھی دیا. اس نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا کہ تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور تیسرے دن گھر سے باہر نکال دیا اور طلاق ہو گئے. میں کہتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں انگارے، بچھو، سانپ اور 2 قتل، مقدمے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنے اور روگ بھرنے ہیں، اور مجھ سے ایک وظیفہ لے لے. وہ وظیفہ یہ لے لے، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دے اور ان سے کہے جائیداد لے آ اور جہیز لے آ. اس سے مطالبہ کرے جا ماں باپ سے حصہ لے آ، یا اس سے کہے تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور ماں باپ سے جا کے مطالبے کر. میں کہتا ہوں جو بندہ مجھ سے یہ آج پیکج لینا چاہتا ہے تو میں آج دینے کو تیار ہوں. بولو کون چاہتا ہے؟ آپ چاہتے نہیں؟ ویسے میں فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، ہاتھ کسی نے نہیں کیا، ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. آپ چاہتے نہیں؟ میں تو نہیں دینا چاہتا. یہ ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. جیسے وہ بس میں کہتے ہیں سب میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیچنے والا، کافیاں بیچنے والا، بام بیچنے، اچھا میں آ رہا ہوں. اگلا کہتا ہے بک نہ جائے میں پہلے لے لوں. اگر یہ چاہتے نہیں ہیں تو بیوی کو کبھی نہ کہیں جا کے حصہ لے آؤ. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے بہن بھائیوں کو اپنا حصہ دیا کرتے. اور جس دن میرا رشتہ ہو رہا تھا اس دن میں نے پہلا مطالبہ یہ رکھا میں جہیز نہیں لوں گا. اور 2 چیزیں میں نے کہی تھی. میرے سسر مرحوم، میری ساس اور میرا ایک ماموں، بچوں کا ماموں، وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میرے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک ایمان کی، ایک اخلاق کی. بس مجھے تو کوئی ایسا ساتھی ملے جو میرے ان 2 چیزوں کی کمی پوری کر دے. مجھے یہ 2 چیزیں چاہیے، ایک ایمان کی کمی ہے، ایک اخلاق کی کمی ہے میرے اندر، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. الحمدللہ کوئی جہیز کی کہانیاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے. اور ولیمے میں سارا شہر کے جو غریب تھے، جمعدار تھے، جو تھے ولیمے میں، برتن بھی چوری کر کے لے گئے ہوتے ہیں. یہ پہلے سے بجٹ میں رکھ لیا کرے. پر برکت بڑی ملی ولیمے میں. رشتہ داروں کو بلایا، دوستوں کو بلایا، لیکن غریب غربا بہت بلایا. چھوٹے گوشت کا قورمہ بنایا، بہترین چیزیں، بریانیاں بنائیں، ضرب متنجن بنائے. یہ نہیں ہے کہ ان کو اوتری چیزیں دینی ہیں، ان کو بھی وہی کھلاؤ جو عمرا کو کھلاتے ہو. اور اگر ولیمہ کرنا ہے تو گھر میں 4 بندے بٹھا کے بھی تو ولیمہ ہو سکتا ہے. اچھا
تو بڑھتی ہوئی طلاق کی جو شرح ہے، میں بات یہ عرض کر رہا تھا جیسے انہوں نے بتایا اور کہا کہ میں 40 بار، کیوں میں 40 بار ہیں؟ کھڑے کو بتاؤ نا کیا کہہ رہے تھے؟ ادھر آؤ بھائی، قریب آ جاؤ نا، کیوں ڈرتے؟ کھڑے کو بتاؤ کیا کہہ رہے؟ ایک ہی مرتبہ آپ اس بھی کے ساتھ تھے؟ نہیں میں نہیں تھا، ساتھی اور تھا آپ کے ساتھ، لیکن اس نے بتایا کہ جی مجھے اجازت ہے، میں نے سن لیا، اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ ہر کہتے ہیں آپ بتا طارق، اب یہ آپ کی فاتحانہ اصل میں ہنسی ہے۔ ہاں انہوں نے بتایا کہ مجھے اجازت ہے، میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا کہ یہ ہر خوف سے نجات ہے۔ اچھا، ہر خوف سے۔ میں نے کہا چلو بوتل کیسے پیتے ہیں؟ ہاں اچھا، تو وہ ایک موقع آ گیا، کسی کا گھر ٹوٹ رہا تھا، تو میں نے ان سے فون کر کے کہا کہ میں آپ اس نیت سے پڑھ دیں کہ اس خوف سے نجات مل جائے اسے۔ جی تمہارا نام کیا ہے؟ مظہر۔ اچھا، پھر کیا بنا؟ تو انہوں نے پڑھ دیا، وہ 15-20 منٹ میں ایسے وہ ہر چیز بدل گئی۔ ہر چیز بدل گئی 40 بار، اور تاثیر ملے گی 40 لاکھ ہو۔ 40 لاکھ کی تاثیر ملے گی۔ بولو بھائی پھر اس نے لیے، میں تو نہیں دوں گا۔ کوئی پختون بیٹھے ہیں یہاں بھائی؟ کتنے بیٹھے ہیں؟ پٹھان آپ ہیں؟ آپ ترک ہیں؟ کہاں سے آئے؟ کوہاٹ سے آئے؟ پٹھان بیٹھے ہیں، اور پختون رسول سڑے پختون دے بھائی۔ پٹھان کا بات ایک ہوتا ہے یا دو ہوتا ہے؟ پٹھان کا بات ایک ہوتا ہے یارا، بس رعایت نہیں ہوتی پٹھان میں۔ ہاں بھائی پٹھان میں رعایت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے رعایت نہیں ہوتی۔ ہاں بھائی ہوتی ہے، سچ بتاؤ، ایمان والی بات کرنا یارا۔ پختون میں رعایت ہوتی ہے، پٹھان میں خان سے یا ہاں یا نہ؟ دیکھو یہ بات ہے، پٹھان میں رعایت نہیں ہوتی۔ اجتماع پہ کورٹ کے پیسے پوچھے تو اس نے کہا 900، کام چلنے لگے، جہاں پٹھان کا ریلیز سنے ریٹ نہیں سنی تو 200۔ کہہ رہے میں نے ایک پٹھان سے کورٹ کے پیسے پوچھے، کہا 900، ہم نے کہا نہیں لیتے، چلنے لگے، انہوں نے کہا تم نے پٹھان کا ریٹ سنا ہے، رعایت نہیں سنی، چلو 200 دے دو۔ ریٹ سنا ہے، رعایت نہیں سنی۔ اچھا، پٹھان کی رعایت بھی ہوتی ہے؟ سب کو اجازت ہے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ ڈاکیاں ہوں اور ڈاکیے کی حیثیت سے اجازت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ میں 3 دفعہ انشاءاللہ اللہ کے نام کی طاقت سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ اس کو پڑھے گا، پوری دنیا میں اجازت ہے، اجازت سے مراد لائیو پوری دنیا میں جہاں لوگ سن رہے ہیں سنیں گے، جو بھی اس یقین کے ساتھ پڑھے گا اللہ کے نام کی برکت سے 40 دفعہ سورۃ قریش 40 لاکھ دفعہ پڑھنے والی تاثیر رکھے گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اس یقین سے جو پڑھے گا، یہ 40 لاکھ دفعہ سورۃ قریش کی تاثیر اس کو ملے گی۔